آج ہم ایک بڑے دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ قرآن اور جو جدید سائنس ہے ان کے درمیان کیا تعلق ہے، اور ہماری بات چیت کا مرکز رہے گی پروفیسر ڈاکٹر افضل کریم کی کتاب قرآن اور جدید سائنس، حیرت آفرین سائنسی انکشافات۔ جی، یہ واقعی ایک اہم موضوع ہے۔ اس کتاب کا مقصد جہاں تک میں نے سمجھا ہے یہ دکھانا ہے کہ قرآن جو 1400 سال پہلے نازل ہوا اس میں ایسی سائنسی باتیں موجود ہیں جو سائنس نے بہت بعد میں دریافت کی ہیں۔ بالکل، اور ڈاکٹر کریم کا جو لکھنے کا انداز ہے نا وہ بہت آپ کہہ لیں کہ آسان ہے۔ انہوں نے مشکل سائنسی چیزیں جیسے فلکیات ہے یا جنین شناسی، ہاں، ایمبریولوجی۔ جی ایمبریولوجی، ان کو بہت سادہ زبان میں سمجھایا ہے۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے وہ متعلقہ آیت لاتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ، اس کی تھوڑی تشریح، اور پھر فوراً بتاتے ہیں کہ اچھا آج کی سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ یہ عام قاری کے لیے بہت اچھا ہے۔ صحیح۔ اور یہ نہیں کہ صرف ایک دو شعبوں کی بات ہو، کتاب تو کافی وسیع ہے، فلکیات بھی ہے، پھر وہ ارضیات، حیاتیات۔ جی، ارضیات، طبیعیات یعنی فزکس، بالکل۔ سبھی کچھ ہے۔ تو مصنف کا جو بنیادی موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اشارے ملتے ہیں نا قرآن میں، یہ اتفاق نہیں ہے۔ بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ بالکل۔ اور جو چیز مجھے خاص لگی وہ یہ کہ کتاب صرف جنرل باتیں نہیں کرتی، وہ بہت اسپیسیفک مثالیں دیتی ہے، یعنی ٹھوس مثالیں۔ اچھا، جیسے کہ؟ جی، جیسے وہ بات کرتے ہیں کائنات کی ابتدا کی، بگ بینگ جسے کہتے ہیں، ہاں، بگ بینگ۔ یا پھر یہ کہ کائنات پھیل رہی ہے مسلسل۔ کائنات کا پھیلاؤ، صحیح۔ جی، اور پھر پانی کا چکر یعنی واٹر سائیکل، یہ آج تو ہمیں عام سی بات لگتی ہے، بالکل۔ لیکن اس وقت یہ تصور، پھر ماں کے پیٹ میں بچے کی نشو و نما کے مراحل۔ ہاں، وہ ایمبریولوجی والے مراحل۔ جی بالکل، جن کو جدید سائنس نے حال ہی میں اتنی تفصیل سے سمجھا ہے۔ ڈاکٹر کریم ان سب کے لیے قرآنی حوالے دیتے ہیں۔ یہ تو واقعی عجیب، کافی گہری باتیں ہیں۔ ہاں، اور صرف یہی نہیں، آگے چلیں، پہاڑوں کا کیا کردار ہے زمین میں، یہ کہ ان کی گہری جڑیں ہیں جو زمین کو آپ کہہ لیں ایک استحکام دیتی ہیں۔ جیسے وہ پلیٹ ٹیکٹونکس وغیرہ میں آتا ہے؟ جی بالکل، پلیٹ ٹیکٹونکس اور آئسوسٹیسی کے نظریات، یا وہ جو سمندروں والی بات ہے۔ کون سی؟ وہ میٹھے اور کھارے پانی والی؟ ہاں، کہ میٹھا اور کھارا پانی آپس میں ملتا نہیں، جیسے ان کے بیچ کوئی پردہ ہو۔ کتاب ان ساری چیزوں کو سائنسی شواہد کے ساتھ ملا کر پیش کرتی ہے۔ یہ مثالیں تو واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہیں، لیکن ایک اعتراض یا کہہ لیں کہ ایک سوال جو اکثر اٹھایا جاتا ہے اس طرح کی کتابوں پر، جی، وہ یہ کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آیات کی تشریح کو تھوڑا سا کھینچ تان کر موجودہ سائنسی نظریات کے مطابق کر دیا گیا ہو؟ خطرہ یہ ہے کہ کل کو اگر سائنس کی تھیوری بدل گئی تو پھر یہ تشریح شاید اتنی کارآمد نہ رہے۔ جی، یہ ایک بالکل ویلڈ نکتہ ہے، اور اس فیلڈ میں یہ ایک چیلنج رہتا بھی ہے۔ ظاہر تشریح تو انسان ہی کرتا ہے نا، اپنی سمجھ کے مطابق، اور سائنس تو بدلتی رہتی ہے، وہ تو مستقل ترقی کرتی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے ڈاکٹر کریم کی کتاب کا جو زور ہے وہ ان بنیادی باتوں پر زیادہ ہے جہاں مطابقت بہت زیادہ واضح ہے، حیران کن حد تک۔ اچھا، تو وہ پہلو بھی تو دیکھنے والا ہے نا، چاہے تشریح کے کچھ پہلوؤں پر ٹھیک ہے بحث ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ تو پھر اس ساری گفتگو کا، اس کتاب کا خلاصہ کیا سمجھیں؟ کیا اہمیت ہے اس کی؟ دیکھیں، میرے خیال میں تو یہ کتاب ایک طرح سے ایک پل کا کام کرتی ہے، ایمان اور عقل کے درمیان، وہی اور جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں سائنس کے ذریعے، ان کے بیچ میں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہو سکتی ہے جو اپنے مذہب کو، اپنی تعلیمات کو آج کے زمانے کی سائنس کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ مسلمانوں کو ان کے دین کی ایک، آپ کہہ لیں، علمی گہرائی دکھاتی ہے۔ جی بالکل، اور غیر مسلموں کے لیے بھی ایک راستہ کھولتی ہے کہ وہ اسلام کے اس پہلو کو دیکھ سکیں۔ تو یہ صرف سائنس اور مذہب کا موازنہ نہیں، بلکہ ایک طرح سے سوچنے کی دعوت ہے۔ بالکل، یہ ایک دعوت فکر ہے۔ پروفیسر کریم کا کام اصل میں قاری کو کہتا ہے کہ ذرا رکو اور اس کائنات کو دیکھو، یہ کیسے بنی ہے، اس میں کیسا نظام ہے، کتنی حکمت ہے۔
اس پر غور کرو۔ اور شاید یہی غور و فکر ہمیں ایک اور سوال کی طرف بھی لے جاتا ہے نا، یقیناً۔ کہ جیسے جیسے سائنس آگے بڑھ رہی ہے، نئی چیزیں دریافت ہو رہی ہیں، جی تو یہ جو قدیم صحیفے ہیں، جی جیسے قرآن ہے، جی ان میں جو باتیں ہیں، ان کی ہماری سمجھ کیسے بدلے گی؟ بالکل۔ کیا نئی دریافتیں ان کی نئی معنی کھولیں گی یا پرانی تشریحات کو چیلنج کریں گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر شاید ہمیشہ غور ہوتا رہے گا۔ واقعی یہ ایک اہم سوال ہے جس پر مزید